عزاداران محترم، ہلال بن نافع کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام رات کی تاریکی میں خیموں سے باہر نکلے، میں بھی امام کے پیچھے پیچھے، امام نے میری آہٹ کو سنا، کہا کون؟ میں کہا کیوں آئے ہو؟ کہا مولا رات کا وقت تھا، میں نے کہا آپ اکیلے جا رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ساتھ آؤں، تو کہا آپ آ ہی گئے ہو تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ امام اسے لے کر دشت کربلا میں مختلف مقامات پہ گئے اور کہتے ہیں یہ مقام دیکھ رہے ہو؟ کہاں یہ وہ مقام ہے جہاں قاسم گریں گے۔ ایک ایک کر مقام دکھایا، یہ وہ مقام ہے جہاں علی اکبر گریں گے، یہ وہ اونچائی ہے جہاں علی اصغر کو تیر لگے گا۔ کہتے کہتے ایک مقام سے بڑی تیزی سے گزر گئے۔ میں نے کہا مولا کیا ہوا، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ وہ مقام ہے جہاں میں خود گروں گا۔ کہا مولا یہاں تو کوئی خاتون بیٹھی ہوئی گریا کر رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ کوئی اور نہیں، یہ میری والدہ ہے۔ ہاں عزاداران محترم، شب عاشور ہے، زہرا کا یہ آخری چھراؤ ہے جو آج کی رات خیموں میں ہے۔ بہنیں بھی بھائی کو دیکھ رہی ہیں، آخری مکالمے ہیں، آخری گفتگویں ہیں، بچے بھی امام حسین کو دیکھ رہے ہیں، نہ جانے کل کیا ہوگا۔ علی اصغر آج اپنی ماں کی آغوش میں ہے، کل وہ دشت کربلا کی آغوش میں ہوگا۔ رات بہت سخت ہے، خدا کرے کہ ہم اس رات کو بہتر گزار پائیں، غم کی حالت میں گزار پائیں، ذکر میں گزاریں، عبادت میں گزاریں، ماتم میں گزاریں، رو کر گزاریں اس رات کو۔ یہ رات بہت سخت ہے اہل بیت پر۔ عزاداران محترم، جو اجڑا ہوا، جو ایک آباد خیمے لگے تھے نا، وہ صبح اجڑ جائیں گے، بلکہ کل رات تو خیمے بھی نہیں ہوں گے، جلے ہوئے ہو۔ ہم تو کل روز دن کا گزاریں گے، جلوس میں ماتم کریں گے، رات کو تھک ہار کے واپس آئیں گے اور کہیں گے 10 دن بڑی عزاداری کی ہے، بڑی خدمت کی ہے، یقیناً خدا قبول کرے۔ لیکن آپ تو 10 کو واپس آ کر آرام کریں گے اور زہرا کا گھر 10 کی رات کو اجڑنا شروع۔ ان کی آزمائشیں تو 10 کو شروع ہوئی، ان کا سفر تو 10 کو شروع ہوگا۔ عزاداران محترم، مخصوص کیونکہ بہرحال شب کے اعمال تھے، کہ مجھے دن کے لیے کچھ کہا گیا، اس لیے ورنہ مسائل تو وہ سارے کل کے دن کے ہی ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ رات گزری جس طرح گزری، امام کا مؤذن کوئی اور ہے جو اذان دیتا ہے، مگر اس رات جیسے ہی صبح صادق ہونے لگی، امام نے علی اکبر کو کہا، علی اکبر، آپ جائیں گے نا مختلف مقام پہ اذان علی اکبر میں۔ علی اکبر نے اذان شروع کی، بس یہ آواز گونجنے لگی، اور یہ علی اکبر کی بھی آخری اذان تھی۔ بس عزاداران محترم، روز عاشور شروع ہوا، مصائب آپ سنتے رہتے ہیں۔ پہلا تیر آیا، پہلا بنی ہاشم، پہلے اصحاب جس طرح گئے، بنی ہاشم جانا شروع ہوئے، ایک ایک کر کے سیدہ کا باغ اجڑ گیا، بکھر گئے، یہ پھول بکھر گئے۔ امام حسین پیاس کی شدت، زخموں کی تاب، کہیں پیشانی سے خون بہہ رہا ہے، عجیب غربت میں زہرا کا لال کھڑا ہوا۔ حل من ناصر کی سزا دی،
اپنی تلوار کو زمین پر رکھا، جھک گئے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آئینہ آئینہ مسلم، آئینہ آئینہ ہانی ابن عروہ، کہاں ہو مسلم، کہاں ہو ہانی، کہاں ہو حبیب؟ سب سو رہے، کوئی جواب دینے والا۔ غربت سید الشہداء، بچے نے قرآن مچایا، آپ نے سنا کس طریقے سے وہ بچہ گیا ہے اور پھر وہ واپس کیسے آیا۔ وہ بچے کی قربانی بڑی عظیم ہے۔ بچہ ایک دفعہ شہید نہیں ہوا، بعض بیان کرتے ہیں بچہ 3 دفعہ شہید ہوا۔ ایک تیر سے ذبح بھی نہیں ہوا، تیر سے نہر ہوتا ہے۔ جب آپ اونٹ کو قربان کرتے ہیں نا تو اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ علی اصغر کی ننھی سی گردن اور نہر کر دیا گیا اس پہلی دوسری تحمل سے، رات رونے کی ہے، کوئی جلدی نہیں ہے۔ آپ کو کوئی تازیانے مارنے والا نہیں ہے، آپ کی عورتوں کے پردے چھیننے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ آرام سے سنیں، آپ اب آرام سے اس کی غربت کا امام کے آنسو آئے۔ پہلی شہادت نہر سے ہوئی، دوسری شام غریبہ، جب انہوں نے بدن گننا شروع کیے، انہیں ایک بدن کم نظر آیا۔ کسی نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہوگا خیموں کے پیچھے ظالموں نے رات کی تاریکی میں نیزوں سے ریت میں نیزے گھونپنا شروع کیے۔ اللہ، اس ماں کا جگر ہے، بس کسی ایک نیزے میں چھوٹا سا بچہ ہے، دوسری شہادت، تیسری شہادت پڑھی نہیں جاتی۔ نہ جانے کس طرح چھوٹی سی گردن کو تن سے جدا کیا ہو۔ سلام ہے ان ماؤں پر جو اس طرح نیزوں پر سروں کو دیکھتی رہی۔ اللہ، اسی طرح ام فروہ کا بڑا جگر ہے حضرت قاسم کی والدہ کا۔ کیوں کہ جب روزے عاشورہ سب شہید ہو گئے نا، سب شہید ہو گئے، تو پھر انہوں نے گھوڑوں کے نالوں کو تیز کیا، نیا لگایا، پھر اعلان ہوا کہ گھوڑے دوبارہ دوڑائے جائیں۔ کہنے والوں نے کہا کہ قاسم کی ماں کو پتہ نہ چلے کہ اس کا بیٹا دوسری دفعہ پامال ہو رہا ہے۔ عزادارانے روزے عاشور، اللہ اکبر، آخری وقت آیا رسول کے نواسے کا، سب اجڑ گیا نا، جگر پہ علی اکبر کا داغ، چہرے پر علی اصغر کا خون، کہیں عباس کے بازو بکھرے پڑے ہیں۔ ایک عجیب سی حالت میں حسین ابن علی اپنی بہن سے ملنے آیا، وداع کر رہا ہے، آخری ملاقات، بس مقتل خاموش۔ مقتل نے بس یہی بتایا کہ بہن نے ماں کی نشانیاں نکالی، وہ کرتا نکالا، وہ چیزیں نکالی، بھائی خیموں سے باہر، بھائی کی سواری چلنا شروع ہوئی، سواری ہل نہیں رہی۔ کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو پکڑ کے کھڑی ہوئی ہے۔ امام نے دیکھا، امام نیچے اترے، بچی کیا کہتی ہے؟ مقتل کے جملے عزاداران محترم، مقتل کیا کہتا ہے؟ بچی نے اپنے بابا سے کہا، آپ کی بیٹیاں بھی ہوں گی، گھر سے آپ بھی جاتے ہیں، سب سے پہلے چھوٹی بچی ملتی بھی ہے اور آخر میں خداحافظ بھی وہی کرتی ہے۔ بابا، بچی کیا کہتی ہے؟ بابا کب آئیں گے؟ چھوٹی بچی نے کہا، بابا صبح سے دیکھ رہی ہے، جو گیا واپس نہیں آیا۔
کہتی ہے بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑ آئے۔ امام نے یہ سننا تھا، امام نے کہا آئے غربت حسین کی۔ بچی کہے اور باپ نہ کر سکے، کہا بیٹا اب ممکن نہیں ہے، اب دیر ہو گئی، لیکن بچی کو سینے سے لگایا، کچھ کہا ہوگا، بچی خاموش ہو گئی۔ یہی کہا ہوگا بیٹا سب سے پہلے تم ہی ہم سے ملو گی۔ بس عزاداران محترم امام کی سواری چلی، پیچھے آواز آنا شروع ہوئی، بس چند جملے اور آپ سے التماس دعا۔ آواز آئی مہلن مہلن یبن الزہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال۔ یہی مقتل کا ایک جملہ ہے جو بی بی کی زبان سے نکلا، آہستہ چلو زہرا کے لال۔ میرے مولا نے مڑ کے دیکھا، کہا بہن ابھی تو مل کر آیا ہوں، کہا مجھے ماں کی ایک بات یاد آ گئی، ماں کا نام سننا۔ امام حسین نیچے اترے، بہن نے تحت الحنک اٹھایا، گردن پہ بوسے لینا شروع کیے، نہیں پتا یہ کیوں بوسے لے رہی ہے۔ ارے ماں جانتی تھی کہ اس گردن پہ کند خنجر لگنے والا ہے۔ بس عزاداران محترم روزے عاشور سختیوں سے حسین گر گئے، جیسے ہی زمین پر